الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ معزز سامعین کرام، محبت کی دنیا بڑی دل نشیں ہے، محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ محبت کی جو آواز سنتے ہیں اور اس کا سلسلہ دیکھتے ہیں، یہ محبت تو شروع ہوا ہے اللہ پاک سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کنت کنزن مخفیاً، میں تو ایک چھپا ہوا خزانے کے جیسا تھا، فاحببت ان اعرف، تو مجھے اچھا لگا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ میری معرفت حاصل کریں۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ گویا مخلوقات کے پیدائش کی وجہ اللہ کی محبت ہے، اور محبت معرفت کو چاہتا ہے، تو جسے اللہ کی محبت ہوگی وہ اللہ کو پہچانے گا، اور جب اللہ کو پہچانے گا تو اس کے ہر حکم پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، ایک محبت مطلب کا ہوتا ہے جو کھانے پینے کی دوستی ہوتی ہے، آنے جانے کی دوستی ہوتی ہے، دیکھنے سننے کی دوستی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت جو ہے آخرت میں کام نہیں دے گا۔ بتایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، قیامت کے روز ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن ہو جائے گا۔ تقوی کی بنیاد پر اگر دوستی ہے تو وہ دوستی باقی رہے گی، اور دنیا داری کے مطلب نکالنے کی دوستی ہے تو قیامت میں وہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ اسی طریقے سے مکے کے اندر جو جنگ و جدال قتال سب کچھ ہو رہا تھا جہالت کی وجہ سے، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان میں رحمت بنا کر کے بھیجا، آپ اللہ کے محبوب۔ تو بتایا اس آیت کریمہ میں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اتباع کہتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا ہے اسی طریقے سے انجام دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احسان فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، کہ اگر دنیا میں جتنے خزانے ہیں ان سب کو خرچ کر دیتا، اس لیے تاکہ صحابہ کرام میں آپس میں محبت ہو۔ ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں محبت نہیں ہو سکتی تھی، ولیکن الف بین قلوبہم، لیکن اللہ پاک نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دیا۔ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تو تم اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے بھائی بن گئے ہو۔ تو یہ اخوت اسلامی کہلاتا ہے کہ دنیا میں جتنے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں وہ سب ہمارا اسلامی بھائی ہے، مسلم برادران، مسلمان برادری کہا جاتا ہے۔ اور جو انسانوں سے دنیا لبریز ہے، آدم علیہ السلام سے سب کی پیدائش ہے، کلکم بنو آدم، تم میں سے ہر شخص آدم کی اولاد ہو۔
आदम मिन तुराब, और आदम को अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया है। तो और जितने इंसान हैं वो बिरादरान वतन है, बिरादरान आलम है, वो भी हमारे भाई। ये इस्लाम की बुनियाद पर बिरादरी है और वो पैदाइश के एतबार से इंसानी बिरादरी है। बहरहाल इंसानियत बड़ी चीज़ है कि इंसान अपनी इंसानियत को बचाए और हैवानियत से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस दर्जा हो कि माँ बाप भी कुर्बान हो और बीवी बच्चे भी कुर्बान हो और अपनी जान से भी कुर्बान हो। ऐसा हदीस में बताया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता तकुन अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने औलाद से, माँ बाप से, हत्ता के जान से भी प्यारा नहीं हो जाए तो वो इसके ईमान में कमाल नहीं है। तो ईमान को कामिल दर्जा पहुँचाने के लिए हर चीज़ से महबूब हुज़ूर पाक सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूरी है। हिरक़ल रूम ने अबू सुफियान को अपने दरबार में बुलाया था जब वो वहाँ पर थे रूम में, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ कुछ सवालात किए थे। उन सवालों में से एक सवाल ये भी था कि उनके पास उनके साथ देने वाले कैसे लोग होते हैं। तो अबू सुफियान ने बताया कि उनके साथ देने वाले अक्सरियत गरीब लोगों की है, इक्का दुक्का कोई मालदार हैं तो उनके पास में आते जाते, वरना सब गरीब ही रहते हैं। तो हिरक़ल रूम ने फरमाया कि उनके गरीबों का उससे मोहब्बत करना यह सच्चाई की दलील है। फिर आपने कहा कि उनको अपनों में वो लोग कैसा जानते हैं, तो कहा कि जब वो मुँह हाथ धोते हैं यानी वुज़ू करते हैं तो उनके वुज़ू का पानी ज़मीन में उनके चाहने वाले गिरने नहीं देते हैं। हर आदमी उस पानी को लेना चाहता है और अपने चेहरे पे बरकतन मलता है। इस तरह का मोहब्बत वाले तो बहुत देखा, लेकिन ऐसी मोहब्बत हो कि उनके मुंह धोने का पानी, हाथ धोने का पानी, पैर धोने का पानी ज़मीन में न गिरने देता हो, ऐसी मोहब्बत मैंने किसी कहीं करते हुए नहीं देखा है। तो ये उस वक्त का उसका जो है एतराफ़ है जब वो इस्लाम नहीं लाए थे। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, महज ये बात बता देना कि आपसे मोहब्बत साहब अल्लाह ने बताया, ये भी काफ़ी है कि सारे भाई हो गए अल्लाह की नेमतों को पाकर, लेकिन गैर इस्लाम के लोगों ने भी इस मोहब्बत का एतराफ़ किया है। और मोहब्बत की तीन ही बुनियादी वजह होती है। एक तो खूबसूरती की वजह से मोहब्बत होती है। तो खूबसूरती में अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से, दस्ते कुदरत से बनाया था। उसका पुतला फरिश्तों से नहीं बनवाया था, अल्लाह ने खुद अपने हाथ से बनाया था। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम भी खूबसूरत थे, लेकिन आपकी औलाद में जिसकी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा शोहरत हुए पूरे आलम में लोग जानते हैं, उसका नाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम। कि उस ज़माने में जब खाने पीने की परेशानियां थी, कहत साली थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने चेहरे को लोगों के सामने खोलते थे तो लोग आपकी चेहरे को देखकर ऐसा मबहूत हो जाया करते थे कि एक एक हफ्ता तक उसे कोई चीज़ याद ही नहीं रहता, खाना पीना भूल जाते थे। ऐसी खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मलीहुन व अखी यूसुफ सबीहुन, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सबाहत वाली खूबसूरती अता हुई थी जिसको गोरापन कहा जाता है। तो और हमारी खूबसूरती में मलाहत, नमकीनियत रखी गई है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को मुबारक को ज़ियारत किया तो हमेशा के लिए उसकी मोहब्बत से ज़ियारत किया तो हमेशा के लिए हो गए।
تو جو ایک بار دیکھ کر کے طبیعت بھر جائے اس کو کہتے ہیں گوراپن، اس کو کہتے ہیں صباحت۔ جیسے صبح روشن ہوتی ہے اسی طرح سے سبھی من سفید گوراپن کی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، لیکن ایسی خوبصورتی کہ جو ایک بار نظر پڑ جائے تو بار بار ان کو دیکھنے کی جی چاہے۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میری خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو دیکھنے میں۔ ایک تو محبت کی بنیاد خوبصورتی ہے، تو خوبصورتی کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس لائق ہے کہ اس سے محبت کیا جائے تو دنیا میں ایک ہی شخص ہے جن کو مکمل خوبصورتی عطا فرمایا، اور وہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جس نے آپ کا دیکھا آپ کے اسیر ہوئے۔ تو ایک تو جو ہے آپ کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے محبت کیا جائے، دوسری وجہ ایک اس میں کوئی خوبی ہو، کوئی کمال ہو، تو اس کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بڑا خوبی والا آدمی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جو ہے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، آنچے خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری، کہ جتنے بھی آئے موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، جو ہاتھ پھیر کر کوڑیوں کو مادر جادندے کو ٹھیک کر رہے تھے، اسی طریقے سے ما تاکلون ما تدخرون فی بیوتکم، کیا کھا کے آئے اور گھروں میں کیا رکھے ہو وہ بھی بتا دیتے تھے، اور چڑیا کو بنا کر کے، پرندہ کو بنا کر کے، چمگادڑ کو بنا کر کے اڑا دیتے تھے، اور وہ زندہ ہو کے فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ جو ہے پرندہ اڑ جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی رکھتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، جب پکڑتے تو اس کو لاٹھی ہو جاتی تھی، اور اسی ایک لاٹھی کے سہارے 12 راستہ دریائے نیل میں بنایا، فرعون لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ باہر واپس ہو گئے، تو وہ بھی جنت کی لاٹھی تھے اور اتنے کمال تھے۔ تو جو کچھ اور نبیوں نے پایا، سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار ہوتے، جنات اور انسانوں کی سواری، 16 لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا، اتنا بڑا جہاز ابھی تک بن نہیں پایا دنیا میں، لیکن اتنا بڑا جہاز تھا، لوگوں کو لے جانے کا جہاز نہیں تھا، صرف تختہ تھا، اس میں انجن نہیں تھا، اللہ کے حکم سے ہوا کے سہارے اڑاتے تھے، اور ایک گھنٹے میں تھوڑے سے دیر میں وہ ایک دن ایک مہینے کی مسافت کو طے کرتے تھے۔ تو یہ سب خوبی ہو، اڑے تو کیا اڑے آسمان کے نیچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اڑایا تو براق پر بیٹھ کر کے ساتوں آسمان بھی گئے، جنت اور جہنم کو بھی دیکھا، اور اللہ پاک کا دیدار کیا، اللہ سے بات چیت ہوئی، اور 5 وقت کی نماز 50 وقت کا مل کر کے 5 وقت کم کرا کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، اتنے آنن فانن میں کہ زنجیر ہلتا رہا، اور جس بستر پہ چھوڑ کے آپ گئے تھے وہ بستر بھی گرم تھا۔ تو آپ کے کمالات کو کوئی گنا نہیں سکتا ہے۔ آپ نے انگلی کو اشارہ کیا چاند کی طرف میں، تو چاند بھی 2 ٹکڑا ہو کر کے دکھایا، پیالی میں انگلی رکھا تو اتنا پانی ہوا کہ 70 صحابہ نے وضو کیا، پیاس کو بجھایا۔ ایسی بے حساب معجزے ہیں جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا۔ وہ سب تو وقتی طور پر نبی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب آپ بعد میں آئے تو اب آپ کی نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز بھی امام بنیں گے، اور سارے دنیا کے تمام اولین آخرین کے انسان اس کے مقتدی ہوں گے، فرشتے بھی مقتدی ہوں گے، مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور ایسی دعائیں کریں گے کہ اللہ کی رحمت جو اس میں آئے گی، اور آپ کو حکم ہوگا کہ ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا دے گا اللہ پاک کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ دن آ گیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگیں گے اور خوش کر دیں گے تو جہنم میں جو لوگ گئے ہوں گے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں گے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی نکالیں گے۔ رائی تو چھوڑو بڑا ہوتا ہے، ایک ذرہ بھی ایمان ہوگا تو اس کو بھی جہنم کے تہہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکال لیں گے، رسی اور کوئی سامان اور کوئی مشین ڈال کر نہیں نکالیں گے۔ جہنم کی آگ آپ کے ہاتھ کو نہیں جلا سکے گی، اور آپ کا ہاتھ اتنا لمبا ہوگا کہ جہنم کے تہہ تک پہنچ جائے گا۔ دنیا میں بھی ایک جھلک دکھایا کہ ابو جہل سامنے کنواں بنا کے رکھا تھا اور فالتو کا بیمار ڈھونگ رچایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چلو عیادت کر لیں، جب گئے تو جانا چاہ ہی رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آگے مت بڑھیے، سامنے کنواں بنایا ہے، آپ کو کنویں میں گرانا چاہتا ہے، آپ محمد جائیے، آپ واپس لوٹنے لگے۔ وہ اللہ کا دشمن دوڑا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں ہمارے گھر میں آ کر کے، دھڑام سے کنویں میں گر گیا۔ مکہ کی رسیاں چھوٹی ہونے لگی، نہیں نکال سکتے تھے، ٹوٹ جاتا یا پہنچتی نہیں رسی وہاں تک، تو انہوں نے کہا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا، وہی مجھے نکال سکتا ہے اس تکلیف سے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مجھے نکال سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور اس کنویں کی گہرائی تک پہنچ کر کے اس کو ہاتھ سے اٹھا کے باہر کر دیا۔ تو ہاتھ جو قدرت کا ہوتا ہے وہ انسان کو عطا ہوتا ہے، کہیں اس کو دکھا بھی دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ جسم ہے جو ظاہری ہاتھ ہے، اس کو جسم اور مٹی کا ہاتھ بولتے ہیں، ایک قدرتی ہاتھ اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو بڑھایا، اللہ نے ہاتھ وہاں تک پہنچایا، ان کو اٹھا کے باہر کر دیا۔ من حفر لأخیہ فقد وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے گڈھا کھودتا ہے تو وہ نہیں گرے گا بلکہ گڈھا کھودنے والا ہی اس میں گرے گا، یہ ایک مقولہ ہوا۔ اسی طریقے سے دینے کے بارے میں آتا ہے کہ جو دوسرے کو انعام اور بخشش کرتا ہے، دیتا لیتا رہتا ہے تو لوگ اسے چاہتے ہیں، اسے محبوب سمجھتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورے عالم میں مسلمانوں کو ایمان، ہدایت اور ساری چیزیں ملی جو ہمیشہ اس کو نعمتیں ملے گی۔ ایک دیہاتی کہتے تھے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بات مان لو، وہ تو غریب کو مالدار بنا دیتا ہے۔ تو وہ موقع حنین کا تھا جب 20 کلو چاندی تقسیم فرما رہے تھے اور 25-30 ہزار ایک آدمی کو بکریاں دیتے تھے۔ تو اس موقع سے کوئی دیہاتی مسلمان ہوا تھا، جب اسے ملا حصہ تو کہتے تھے خوشی میں کہ محمد صاحب سے ان کے اوپر بات مان لو، تمہیں مالدار بنا دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے میں اتنے تھے کہ ایک مرتبہ واقعہ ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ اور جو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ کافر لوگ ہم کو مجھے بتا رہا ہے کہ تم فجر کے وقت اذان دینا چلنا، تم کو تمہارے گلے میں پھندا ڈالیں گے اور گھسیٹ کے گلیوں میں پھرائیں گے، تم ادھار لے جائے فلانا کے سامان اور پیسہ نہیں دیا تم کو بھی عزت کریں گے۔ تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے جو ہے ویسا دھمکی دے رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے، نہ میں رہوں گا نہ میرے ساتھ ایسا بدسلوکی کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو اجازت دے دیا۔ اس کے بعد ابھی تو فجر کے اذان کا وقت نہیں ہوا تھا، ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ بلال کو بولو کہ ابھی نہیں جائے گا کہیں۔ وہ فدق کے رئیس نے مال بھیجا ہے، 300 اونٹ میں بھر کے مال بھیجا ہے، بولا اس کو آئے۔ اس کے بعد جو ہے جس کا قرضہ تھا، یعنی ادھار میں سامان لاتے تھے اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے، جو بھی آتے کھلاتے پلاتے سب کچھ کرتے تھے، اس میں خرچ کر دیا کرتے تھے، پھر کہیں سے کچھ ہدیہ آتا تو اس کو دے دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دے دیا، ان کے تمام قرضوں کو ادا کر دیا، اور اس کے بعد بھی وصیت کہا کہ نہیں اب میں گھر نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ آپ دے کر کے فراغت ہوئی۔ تو آپ لوگوں میں تقسیم کرنے دینے
ہدیہ دینے اور صدقہ دینے اور لوگوں کی مدد کرنے میں سب کچھ دے دیتے تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں رہتا تھا۔ آپ کو کہانے کا ہاتھ تکیہ ہے، بستر چٹائی، جن کے قبضے میں ساری خدائی۔ آپ کے لیے تو پہاڑ سب سونا بنانے کے لیے اللہ پاک تیار تھا کہ کہو تو میں عرب کے سارے پہاڑ کو سونا بنا دوں، اور سونا کو لادنے کے لیے گاڑی نہیں چاہیے اور ڈرائیور نہیں چاہیے، وہ جدھر جائیں گے ہمارے حکم سے، میری قدرت سے سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اب اس دور میں اے ٹی ایم بنا ہے، جو ایک چھوٹا سا کاغذ جو ٹکڑا رہتا ہے بنا ہوا، اور اس کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ جیب میں آ جاتا ہے، تو کیا پہاڑ جیسا سونا جیب میں نہیں جا رہا ہے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ یہ سونا آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کو دقت نہیں ہوگی کہ اس کے لیے گاڑی لاؤ، اس پہ لا دو، اس کو لیے چلو، ایسا کوئی تکلیف نہیں۔ جہاں آپ جائیں گے آپ کا مال آپ کے ساتھ جائے گا، لوگوں کے اندر خرچ کرو اور اس کے بعد دین پھیلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کا دین ہم نہیں پھیلانا چاہتے مال کی بنیاد پر۔ لوگ تو مال کی وجہ سے چاہیں گے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو اللہ کا نام لوں، اور ایک دن نہ ملے تو صبر کروں۔ تو صبر اور شکر والی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، ورنہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آپ جو چاہتے وہ دنیا میں بھی ہوتا، اور ہمیشہ ہمیشہ ہوا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، محبت چاہیے اللہ والوں سے۔ میں روزانہ نماز میں کہتا ہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ میں صالح بندوں کو سلام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ تو پہلے ہو گیا السلام علینا، کہ ہمارے اوپر یعنی اس امت پر سلام ہو، اس سے پہلے نبی پر السلام علیکہ یا ایھا نبی، اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا آپ پر سلامتی ہے، اور پھر السلام علینا بھی ہے، تمام امت پر سلام ہو، پھر خصوصی سلام علی عباد اللہ الصالحین، صالح بندوں کو سلام ہو۔ تو صالح بندوں کو تو آپ سلام کرتے ہیں، لیکن اس سے محبت ہو، آپ الصالحین لست منہم لعلہ یرزقنا صلاح۔ تو جو جس سے دوستی کرتا ہے اسی کے ساتھ حشر میں بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ حشر کا میدان ہوگا اور کوئی دوست اس سے جدا رہ جائے گا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے میدان میں اس کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا، ادھر ادھر ہونے کا، بھٹکنے کا اور نہ ملنے کا کوئی شکوہ نہیں رہے گا۔ تو محبت تو یہیں تک بس نہیں کرے گا، اس محبت کی بنیاد پر انسان جنت میں بھی جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بولا اگر تم میری محبت کرتے ہو تو کثرت سجدہ سے میری مدد کرو۔ بہرحال میرے بھائی اور محترم بزرگوں، محبت اللہ سے شروع ہوا ہے۔ اللہ کے لیے جو دوسرے سے محبت کرے گا قیامت میں بھی وہ محبت کام دے گی، اور دنیا کی محبت دنیا داری اور مطلب پرستی کا محبت ہے تو دنیا میں بھی چھوٹتا ہے اور آخرت میں تو دشمنی میں بدل ہی جائے گا۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے دوستوں کی بات پر ہو جائیں گے، مرد لوگ عورتوں کی بات میں کے اسیر ہو جائیں گے، بس سی قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، وہ کہا کہ فرشتے جو کو تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا، ان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اسی طرح میاں بیوی جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت اس میں محبت ڈال دی جاتی ہے، اولاد کی محبت ماں کے دلوں میں رہتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ محبت کی بنیاد قیامت تک چلے گا، جو پیدائش سے آدم علیہ السلام سے چلا ہے قیامت تک کے ہر ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، مگر محض محبت نہ ہو، اب اس کے لیے دعا کرے بچے کے لیے ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، دعا کرے بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے
اسی طریقے سے بچوں کو بتایا کہ اچھی اولاد کی پہچان یہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جیسے بچپن میں ماں باپ نے ہماری خدمت کیا، اے اللہ اسی طرح سے آپ اس کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ گویا کہ دعا کا جوڑ رکھا ہے، محبت زبانی نہ ہو، اس کے لیے دعا بھی ہو، اس کے لیے خدمت بھی ہو، اس کے لیے کار کے دوست آباست کی گیرت دستے دوست در پریشان حال و در ماندگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، پھر اسلام قبول کیا۔ ایک دوست دوسرے دوست کے کمالات کو جلدی نہیں مانتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اچھی طرح جانتے تھے سب چیز کو، اس لیے فوراً ایمان لائے، کچھ بھی دلیل یا کوئی چیز نہیں۔ اب میں دوسری بات کا تقریر ختم کروں گا کہ یہ نفرت کہاں سے آئی۔ دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات کی آبادی تھی، جب اس کے اندر گڑبڑی ہوئی تو فرشتوں کو بھیجا، اس کے سردار کو حکم دیا کہ دنیا کے اندر یہ لوگ فسادات پھیلا رہے ہیں، کنٹرول کرو اس کو۔ تو وہ جماعت آئی اور اس کو کنٹرول کیا۔ کنٹرول کرنے کا اللہ کو حکم تھا، کام فرشتوں سے لیا جا رہا تھا، لیکن اس نے اپنا کام سمجھ کے دل میں بڑپن لے آیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا کہ پورے دنیا میں فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا، ہم نے ٹھیک کر دیا۔ تو یہی میں پیدا ہو گیا کہ میں نے کیا ہے۔ اب جب یہ میں پیدا ہوا تو ظاہر تو نہیں ہوا، لیکن جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس پتلے کے اندر اس اجاجیل نے ہر جگہ گھس گھس کے دیکھا اور بتایا گیا ہر جگہ سوراخ ہے، پیر میں ہڈیاں جیسا ہے اس میں سوراخ ہے، جان میں بھی وہی ہے، پیٹھ میں ریڑھ میں بھی وہی ہے، دماغ میں بھی ہے، ہر جگہ خالی صرف سوراخ کھوکھلا ہے، مگر ایک جگہ ہم نہیں جا سکے، وہ قلب تھا، دل تھا، جہاں پر اللہ نے حفاظت کیا وہاں نہیں جا سکا۔ تو اس نے آ کر کے دیکھ کے گھس کے رپورٹ دیا اپنے ساتھیوں کو کہ اس میں کوئی خوبی کی چیز میں نے نہیں پایا۔ تو پہلے بھی وہ اپنی بڑپن میں سوار تھا، اب دیکھ کے اس سے نفرت ہوئی کہ ہم سے گھٹیا ہے، اور جب روح کو ڈالنے لگے تو روح اندر نہیں جا رہے تھے، تو حضور پاک سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اس میں دیا تو روح خوشی سے گھس گئے۔ منہ کی طرف سے گھسنا اور جو ہے پھر بدن میں پہنچنا، یہ تو شروعات ہے۔ اور جب انسان کی روح قبض ہوتا ہے تو پیر کی طرف سے روح کھچا جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے پیر مرتا ہے، پھر اور بدن کا حصہ مرتا ہے، یہاں تک کہ پورا روح نکال دیا جاتا ہے۔ تو مرنے کا سلسلہ پیر کے طرف سے ہے اور زندہ ہونے کا سلسلہ اوپر سے ہے۔ تو بہرحال انہوں نے الحمدللہ کہا، اور پھر جو ہے اس کو سجدہ کرنے کے لیے تمام فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے کہا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں گا، اس کو تو مٹی سے بنائے ہیں، ہم آگ سے بنے ہیں، مٹی نیچے رہتی ہے آگ اوپر رہتی ہے، نہ خیر من ہو، میں اس سے اچھا ہوں، اچھا جو ہے نیچے پر نہیں جھکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود بنایا کہ جاؤ نکلو، تم نے میرا حکم نہیں مانا، تمہاری تو عبادت نے 3 لاکھ برس کی عبادت تھی، سارے زمین پہ تو نے سجدہ کیا، سب چیز تمہارا پورا ہے، لیکن ایک سجدہ کی وجہ سے تم یہاں سے نکالے جاتے۔ تو بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے اس ابلیس نے کہا کہ ہمارا کچھ حل نہیں ہوگا مسئلہ۔ بولا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ میں ابلیس ہوں، میں تو ہر طرح کا کام پورا کر چکا ہوں، صرف ایک سجدہ باقی جس کے چلتے ہم کو اللہ پاک نے راندہ درگاہ کر دیا، لعنت کا توپ پہنا دیا، اور میں لعنتی ہو کر دربار سے نکل گیا ہوں۔ ہمارے بارے میں آپ طور پہاڑ میں جا کے اللہ سے درخواست رکھیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں ہونی تھی ہونے کے بعد درخواست پیش کیا کہ پروردگار عالم آپ کا ایک بندہ ابلیس ہے، اس نے آپ کی بہت عبادتیں کی ہیں، لیکن آپ کا ایک حکم نہیں مانا، آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، تو اس کا کوئی گنجائش نہیں نکل سکے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر ان کے قبر پر ابلیس سجدہ کر لگا تو آج بھی میں بخش دوں گا۔
تو بڑے خوش ہوئے موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد واپس آ کے ابلیس کو کہا ارے خوش ہو جا، راستہ مل گیا۔ بولا کیا راستہ ملا؟ کہا راستہ یہی ملا کہ آدم کے قبر پر تم سجدہ کر دو تو تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ بولا واہ، جب زندہ تھا تب ہم سجدہ نہیں کیا اور اب مر گیا تو اس کے قبر پر سجدہ کریں، یہ کیسے ہوگا ہم سے؟ ہم نہیں کریں گے۔ تو وہ تو ابلیس بنا تھا، درندے درگاہ تھا، لعنت کا توق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بھی اللہ پاک کہے گا ابلیس کو، ایک چانس دے گا اس کو کہ اب بھی تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو تو میں تم کو جنت بھیج دوں گا، اور تمہارے بہکاوے سے ساری دنیا برباد بھی تو جہنم میں جائے گا۔ تو اس وقت بھی اللہ کو مخاطب کر کے کہے گا کیا ہم جہنم سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم جہنم سے ڈرنے والے نہیں ہیں؟ آپ کو فتنہ پھینک دیجئے مگر ہم آدم کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو اتنا جائے کرنے کے بعد تو سب سے بڑی خرابی ہوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا دوسرے سے، جس کا نام کبر ہے، اور اس کے بعد وہی بڑپنی اور کبر و غرور نے لے ڈوبا۔ وہ پتہ چلا جب سجدے کا حکم نافذ ہوا۔ اگر سجدے کا حکم نافذ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں چلتا کس کے دل میں کیا بڑائی اور غرور ہے۔ اور تمام فرشتوں کا مسجود ملائکہ بنا کر کے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ صرف آدم نہیں، آدم کے آنے والے نسل در نسل جو آپ کے پیٹ میں ودیعت ہے ان سب کی بھی برتری ظاہر کرنا تھا فرشتوں پر۔ تو اس طرح انسان تمام لوگوں میں اشرف المخلوقات صرف الفاظ سے نہیں، کرمنا بنی آدم کا کہ نہیں بلکہ عمل سے کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ اور اس لیے فرشتوں کو انتظام میں لگایا، کوئی انسان کے خوراک کو لا رہا، کسی کو کچھ کر رہا۔ تو یہ کبر جو ہے یہ پہلے ہوا ہے، شرک تو دنیا میں بعد میں ہوا ہے۔ تو سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ کبر ہے، اور اس کے بعد شرک ظلم عظیم ہے، اور اس کے بعد جو ہے کبر سے بڑپن ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بدجنی ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، اس سب کا بنیاد کبر ہے۔ اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی میں کبر ہوگا تو وہ گھر میں بیٹھے اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ وہ جس بنیاد من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو سربلند کرتا ہے۔ تو یہ کبر کا پیدائش اجاجیل سے ہے، اور کبر سے پھر حسد ہوا، حسد سے بغض ہوا، بغض سے کینہ ہوا، کینہ سے دشمنی ہوئی، دشمنی سے جھگڑے ہوئے۔ یہ سارے عالم میں جو فتنہ فساد اور نفرت کا پھیلاؤ ہے ان سب کا استاد بھی وہی اجاجیل ہے، وہی ابلیس ہے، اور جو ان کی بات میں رہے گا ان کے ساتھ میں ان کے پیچھے جائے گا۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، ان کی شریعت سنت کو مانے گا تو وہ اس میں چل کر کے کامیاب ہوگا اور جنت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تدی لولا ان ہدانا اللہ فتقبل هذا جعلنا من المسلمین۔ اے اللہ تیرا کرم احسان ہے کہ تو نے دین کی نسبت سے کچھ باتیں کہنے کی اور محبت عقیدت سے یہاں آنے اور مجلس میں بیٹھنے کی جس تو نے توفیق عطا فرمائے، اس کہنے سننے کو قبول عطا فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اور جن جن تک اللہ تو ان باتوں کو پہنچائے گا ان سب کی مغفرت فرما، اور سب کے جو بھی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں تمام جائز حاجات کو پورا کر دے، اور اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے مسلمانوں کے جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ہر قسم کی ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا لکھا ہے یا ان کا مجھ پر حق ہے یا مجھ سے دعا چاہتے ہیں، اللہ ان کے بھی تمام جائز مقصد کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رہے ایمان پر، اسلام پر قائم فرما، اور جب اس دنیا سے جانے لگے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ قبر کے اندر اور میدان محشر میں اللہ تو اپنے عذاب سے بچا لینا۔ اے اللہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں،
جنت الفردوس ہم سب چاہتے ہیں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ پرصراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائیں۔ اے اللہ جو لوگ ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اے اللہ ان کو سب کو اے اللہ مغفرت فرما۔ اللہ قبر میں کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔